أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و تکرار کر رہی تھی اور اللہ کی طرف اپنا شکوہ شکایت کیے جا رہی تھی. اللہ تم دونوں کے سوال جواب کو سن رہا تھا. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں ایسا کہنے سے وہ عورتیں کچھ ان کی سچ مچ ماں نہیں بن جاتی. ماں تو وہی ہو سکتی ہے جس نے اس کو جنا ہو. ایسے لوگ بیہودہ اور جھوٹ بات منہ سے کہتے ہیں اور بے شک اللہ تو معاف کرنے والا اور گناہ پر مغفرت فرمانے والا ہے. اور جو کوئی اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں پھر اپنی بولی ہوئی بات سے وہ پلٹ جانا چاہیں تو ہم بستری کرنے سے پہلے ایک گردن آزاد کرنی ہوگی. یہ اس لیے کہ تم کو نصیحت اور تاکید ہو اور تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. بس پھر جس شخص سے یہ نہ ہو سکے تو پھر وہ اپنی بیوی کو چھونے کے پہلے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے اور جس کسی سے یہ بھی نہ ہو سکے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیوے. یہ حدیں اللہ کی قائم کی ہوئی ہیں. انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح رسوائی اور ذلت میں ڈالے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل کیا گیا. ہم نے صاف صاف آیتیں نازل فرما دیں. اب جو ہماری بات نہیں مانیں گے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. جس دن اللہ ان کو زندہ کر کے جمع فرمائے گا جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سب کی خبر ان کو دے گا. اللہ نے ان کے سارے کاموں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا اور یہ اسے بھول چکے تھے اور اللہ تو ہر چیز پر خود آپ ہی گواہ موجود ہے.